ویلکم بیک. اچھا سر, مایوسی انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے جب دعا بھی قبول نظر نہ آتی ہو کہ دعا قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. کیا یہ مایوسی ایک امتحان ہے؟ بڑا اس میں بندے پہ ڈپینڈ کرتا ہے جس بندے پہ بیت رہی وہ کیا ہے. یہاں میں ایک اور نسخہ بتاتا ہوں. بہت سارے لوگوں کو اس کے سکون بھی ملتا ہے اور پھر اس کے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں. اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے, تو ایک کام آپ نے کرنا ہے. سیدہ کائنات سیدہ زہرا بی بی فاطمہ علیہ السلام, کائنات میں ان سے بڑی ہستی کوئی نہیں ہے, اور آقا کریم کی محبوب بلکہ ان کے جسم کا حصہ جگر گوشہ رسول. 2 نفل اکثر نیک لوگوں میں نے پڑھتے سنا, ہماری مائیں بھی پڑھتی تھی, ہماری دادیاں نانیاں پڑھتی تھی. 2 نفل بی بی فاطمہ علیہ السلام کا خیال کر کے حضرت آقا کریم کے حضور پیش کرنا ہے کہ آپ کو اپنی بیٹی کے والے سے میں آپ کو ریکویسٹ کرتی ہوں میرا یہ کام کر دیں. یہ اتنے اچھے نفل ہے کہ اس کے نفل کے بعد 99 100 بڑا 100 کام ہو جاتا ہے. ایک کام. دوسرا آپ نے کام کرنا ہے کہ سورہ کوثر اور تیسرا کلمہ ایک تسبیح پڑھ کے آقا کریم کے حضور پیش کرنی ہے کہ یا رسول اللہ آپ حوض کوثر کے مالک ہیں, میں یہاں پہ پھنس گیا ہوں, میں رکاوٹ کا شکار ہوں, میرے لیے آسانی فرمائیں, کام ہو جائے گا اور مایوسی بھی آپ کی نہیں ہوگی. سر لیکن وہ ہوتا ہے نا, ہمیں ایک امید ہوتی ہے, وہ جب وہ امید ٹوٹتی ہے تو انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے. اس میں بیٹا کوئی شک نہیں, جب آپ کی امید ٹوٹتی ہے آپ بار بار ٹوٹتے ہیں, لیکن ہمارے پاس اور چوائس بھی تو کوئی نہیں نا, ہم بیٹھ بھی نہیں سکتے. ہم نے کوشش کی کامیاب دنیا میں لوگوں کے سامنے آپ اپنے آپ کو پھر سے جوڑتے ہو, پھر کھڑا کرتے ہو, لیکن آپ اندر سے ٹوٹے ہوتے ہو اور وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. میرا بیٹا کامیاب کون لوگ ہوتے ہیں جو بار بار کوشش کرتے ہیں. اللہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں, جتنی کوشش کی اتنی اس کو میں کامیابی دوں گا. اگر ہم ہمت ہار کے بیٹھ جائے تو لوگوں نے تو کچھ مذاق اڑانا ہے, لوگوں نے ٹھٹھے لگانے ہیں, لوگوں نے کہنا لو جی دیکھو لوگ یوز کر کے چلے جاتے ہیں, اگلوں کو سمجھ آپ نے ہمت نہیں ہارنی اپنی. پہلے اپنا 2 کام بیٹا یہاں پہ, جب کسی عقل مند بندہ کسی معاملے میں ناکام ہوتا فیل ہوتا, وہ پہلا کام کرتا اپنا محاسبہ کہ اس ناکامی میں میری کیا وجہ ہے. اپنی غلطی بھی نہیں مانتا. میں کیا بات کر رہا ہوں, اپنی غلطی نہیں مانتا. سیانہ بندہ, عقل مند بندہ, جینس بندہ, جب اس کے رزلٹ اس کے مطابق نہیں آتے, وہ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اس ناکامی, اس فیلر, اس ٹوٹ پھوٹ میں میرا کیا رول ہے. وہ فوری طور پہ جب اپنی اصلاح کرتا ہے چیزیں ٹھیک ہوتی. عام بندہ کرتا ہے جب اس کا مسئلہ خراب ہوتا ہے, کریکٹر گنتا تیرا قصور تیرا قصور تیرا قصور تیرا قصور, وہ ساری زندگی اسی رونے پٹھے پہ پڑا رہتا ہے کہ جب غلطی ہونی ہے اپنا محاسبہ نہیں کرنا, اپنی ٹرمنگ نہیں کرنی, اپنی غلطیاں دور نہیں کرنی, رب سے استغفار نہیں کرنا, اپنی موجود نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرنا, وہ پھنسا رہتا ہے. ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی غلطی, کوئی بھی بریک اپ, کوئی بھی پرابلم آ گئی ہے تو پہلے اپنا بیٹھیں, اپنی ذات کے ساتھ بیٹھیں کہ میں نے اس میں میرا کیا غلطی ہے, میں نے کیا نیگیٹو رول ادا کیا. جب اس کو دور کریں گے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور پھر آپ دیکھیں کہ دوسرا بندہ آپ کے ساتھ جو سامنے ہے مد مقابل, اگر تو وہ بار بار کرنے کے بعد جب آپ کو چیٹ کر رہا ہے, جھوٹ کر رہا ہے, پھر اس بندے کو چھوڑ کے کسی نئے بندے کو اپنی لائف ملی ہے. بٹ سر اس میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ لوگ اپنی غلطی نہیں ایکسیپٹ کرتے. ان کو یہی ہوتا ہے یار ہم صحیح ہیں تم غلط ہو. پھر آپ کا جو اس کے ساتھ ایک انسان ہے وہ پھر آخر میں چپ کر کے بیٹھے یار اس نے سننی نہیں تو میں بولوں کیا. بڑا اگر تو آپ کی شادی نہیں ہوئی تو اس بندے سے دور ہو جائے. اگر آپ کی شادی ہوئی ہوئی آپ مجبور ہیں تو پھر اس کو نا, اس کے آرام سے بیٹھ کے نا سافٹ لینگویج مجھ سے کہیں کہ دیکھیں یہ آپ کر رہے ہو, یہ میرے لیے پینفل ہے, یہ میرے لیے ٹھیک نہیں, یا میرے سے زیادتی کر رہے ہو, میں نہیں برداشت کر سکتا. اور پھر رب سے جب دعا مانگے گا اس کے دل میں رحم آ جائے. لڑائی کرو گے تو اور آپ کو ڈانٹے گا اور پیچھے پڑے گا آپ کو. سافٹلی ریکویسٹ کے لہجے جب اسی بندے سے بات کریں گے تو برے سے برے بندے کو بھی شرم آ جاتی ہے اور پھر اللہ کی مدد بھی آ جاتی ہے. اللہ کرے کہ رحم آ جائے لوگوں کے دلوں میں. سر اسی کے ساتھ ہمارے سے کالر موجود ہیں, طارق ہیں لاہور سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال کیا ہے؟ جی سر میں پوچھنا چاہ رہا تھا, ایک تو میں بٹی صاحب سے گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ میں ان کا بہت بڑا فین ہوں, تو بہت شکریہ کہ یہ کار خیر میں برکت کر رہے ہیں دنیا کے لیے, اور ان کے جو ہے نا ان کی سہولتات اس دور میں کر رہے ہیں, اس کے لیے شکریہ ان کا. دوسرا میں ان کا پراپرلی ان سے نا ملنا چاہ رہا ہوں روحانی دنیا کے لیے, ان سے کوئی سر آپ کا سوال. جی سوال جی بندش کا ہے. بندش کا بار بار کام بنتے بگڑ جاتے ہیں, مکمل کام نہیں ہوتے, کاروبار کا بہت مسائل ہے 10-12 سال سے, اور جس کے پاس بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بندش ہے, لیکن اس سے حل نہیں ہوتا کچھ بھی معاملہ. میرے بیٹے نے سوال کیا, میرے بچے نے سوال کیا. اور پہلی بات تو میں اگر ملنے کے والے سے اگر کوئی بندے چاہ رہے ہیں تو میں الحمدللہ پھر بار بار اس لیے اقرار کرتا ہوں تاکہ جو ظالم بیٹھے ہیں معاشرے میں لوٹ مار کر رہے ہیں ان کو ہوش آ جائے. الحمدللہ میرے پاس جو بھی بندہ آتا ہے کوئی پیسہ نہیں, کوئی ہڈن چارجز نہیں, کوئی کڑائی نہیں, کوئی صدقہ نہیں, صرف اور صرف ایک بات ہے کہ کسی انسان کی زندگی میں کامیابی آ جائے. دوسری بات ہے کام میں نے نہیں کرنے, کام کرنے رب نے. جب کوئی بندہ خلوص نیت کے ساتھ
جب کوئی خدمت خلق کے ساتھ، جب انسانیت کے ساتھ کوشش کرتا ہے، رب اس میں برکت ڈال دیتا ہے. بیٹا نیٹ پہ سمپل میرا نام لکھو گے تو نیچے میرا نا سارا شیڈول آ جاتا ہے. میں اتوار پیر منگل لوگوں سے ملتا ہوں اور سارے لوگوں سے اوپن ملتا ہوں. آپ آئیں گے، آپ کو بریانی بھی فری کھلائیں گے، آپ کو زردہ بھی فری کھلائیں گے، آپ کو چائے بھی پلائیں گے، اس خیال کے ساتھ کہ اس بانج معاشرے میں، اس ظالم معاشرے میں کوئی تو ہے جو خدمت کی کوشش کر رہا ہے. آپ بہت سارے لوگ کہیں گے میں نہیں، غلط بات ہے، وہاں پہ شوگر کی دوائی بھی ہم فری دیتے ہیں، بلڈ پریشر کی دوائی بھی فری دیتے ہیں، موروں کی دوائی بھی فری دیتے ہیں. جو ہمارے بس میں ہے ہم کوشش کر رہے ہیں، کوئی چارجز نہیں، کوئی پیسے نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے. اب میرے بچے نے کہا کہ میں سمپل، میرے اندر بندش رکاوٹ آ گئی ہے، ہم پروگرام کے آخر کی طرف جا رہے ہیں، اس کو میں پھر تھوڑا تفصیل سے بتاتا ہوں. جو بندہ رکاوٹ کا، بندش کا، پرابلم کا شکار ہو گیا ہے، اس کی زندگی میں رکاوٹ، اس کی زندگی میں ناکامیاں، اس کی زندگی میں مایوسی، وہ جو کوشش کرتا ہے، جو قدم اٹھاتا ہے، وہ سیدھا پڑھنے کے بجائے نیگیٹو ہوتا جا رہا ہے. تو یہ کام آپ نے کرنا ہے. ایک بوتل پانی لینی ہے، عرق گلاب لینا ہے، اس پہ سورہ طارق 111 بار، سورہ شمس 41 بار، سورہ فلق، سورہ ناس 41 بار، یہ ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے. یہ پانی 1 مہینہ پینا ہے، اس میں پانی مکس کرتے رہنا ہے. 2 کام، عرق گلاب سے آپ نے گھر کے دروازوں کے اندر بار سپرے کرنا ہے. تیسرا، 5 تولہ ہرمن لینی ہے، 5 تولہ گوگل لینی ہے، اس پہ سورہ یونس اور سورہ طٰہٰ 1 بار پڑھنی ہے. اس کی آپ نے 7 پڑیاں بنانی، روزانہ گھر میں دھونی دے دینی ہے. اب آخری کام، گھر میں کسی جگہ کھڑے ہونا ہے اور کھڑے ہو کے آپ نے نا آیت الکرسی 11 بار پڑھ کے سامنے پھونک، آیت الکرسی 11 بار پڑھ کے رائٹ پہ پھونک مارنی ہے، آیت الکرسی 11 بار پڑھ کے لیفٹ پہ پیچھے، اس خیال کے ساتھ کہ رب ذوالجلال، رب کعبہ، میرے مالک اس گھر سے نوسط رکاوٹ بندش ختم کر دے. تسبیح، پرانی سے پرانی رکاوٹ، پرانی سے پرانی بندش، پرانی سے پرانی ناکامی، پرانی سے پرانی کام نہ ہونے کی جو تسبیح ہے، ہمت کریں. یا رقیبو یا حفیظو. کچھ لوگ کہیں گے میں بار بار یہ تسبیح کیوں دیتا ہوں؟ بھائی میں نے اس کو اسی بات میں پایا ہے جب بھی اس کے نام سے تھرو پکایا رب نے سنی ہے. یا رقیبو یا حفیظو 1300 بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم 1100 بار، یا رزاقو یا باسطو، یا رزاقو یا باسطو 1100 بار، یا حیو یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام، وہ سب جس سے رب ہر صورت میں سنتا ہے 500 بار. یہ تسبیحاں ذکر اذکار اپنی لائف میں لائیں، پانی پئیں، انشاءاللہ جو رکاوٹ پرانی سے پرانی بندش دور ہو جائے گی. اور اگر بیٹا میرے پاس آپ ملنا چاہو گے تو میں بالکل ملوں گا انشاءاللہ. آپ آ سکتے ہیں، جب بھی آئیں گے میرے دروازے کھلے. ٹھیک ہے سر. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ لاسٹ کالر موجود ہیں، فضیلت ہے گجرات سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فضیلت آپ کا سوال کیا ہے؟ میں نے اپنی بیٹی کے متعلق پوچھنا ہے. جی وہ اس کا ویزا اپلائی کیا ہے، میں دونوں ماں بیٹی نے امریکہ کا. تو ایک تو ہمیں اپائنٹمنٹ بہت لیٹ ملی ہے، 1 سال بعد. اور پھر ایک یہ ہے کہ ہماری دعائیں بھی نہیں قبول ہوتی اور ناکامیاں بھی بہت ہیں زندگی میں. 20 سال سے نہ دھکے کھا رہی ہیں دونوں ماں بیٹی. کوئی جاب نہیں ہے، کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے. ایسے لگ رہا ہے ڈر کے بات کر رہی ہیں بیچاری. اللہ کسی کو ڈپریشن، کسی کو ٹینشن، کسی کی مشکل لمبی نہ کر دے، کسی کی پرابلم لمبی نہ ہو جائے. یقین کریں زندگی بالکل بوجھ بن جاتی ہے. ایسے سارے لوگ جو باہر جانا چاہتے ہیں، میں پہلے بھی کہتا ہوں پردیسی تسبیحیں میں رکھی ہوئی ہیں، وہ جو باہر جانا چاہتے ہیں، جن کی لائف میں رکاوٹ ہے، جن کی لائف میں ہڈل ہے، باہر جانے کے راستے بند ہو چکے ہیں، نہ ویزا لگتا ہے، نہ پیسے ملتے ہیں، ایجنٹ پیسے کھائی جا رہے ہیں. تو میں ان کو سب کو ریکویسٹ کروں گا جس ملک جانا ہے، پہلے اس ملک کے، آج کل یوٹیوبر بڑا جو چند اچھے کاموں میں وہ یہ کام کرتے ہیں، اس ملک کی نا وہ ویڈیو بنا کے چھوڑتے ہیں کہ اگر آپ اس ملک کے لیے پولینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، انگلینڈ ہے، کینیڈا ہے، ہالینڈ ہے تو آنا چاہیں تو یہاں آنے کے لیے آپ نے یہ پیپر تیار کرنے، یہ سٹیپ لینے. پہلے بیٹا آپ نے ایسی 2-4 ویڈیوز دیکھنی ہے، دیکھنے کے بعد اس کے مطابق تیاری کرنی ہے. 2 کام. تیسرا، یا حیو یا قیوم یا لطیف، یا حیو یا قیوم یا لطیف 1100 بار، یا اللہ یا وکیلو یا نصیرو، یا اللہ یا وکیلو یا نصیرو 500 بار، یا رزاقو یا باسطو 500 بار، اور استغفر اللہ. اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی استغفار میرے سے کرتا ہے مجھے اس پہ پیار آتا ہے. بیٹی نے میری نے کہا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہر کام پھنسا ہوا ہے. استغفر اللہ 500 بار اگر آپ پڑھتے ہیں، اور پانی پہ اگر آپ سورہ فلق، سورہ ناس 11 بار ڈیلی دم کر کے پیتے ہیں، تو یقین کریں 1.5 مہینے کے اندر آپ کے راستے کھل جائیں گے، باہر کا سبب بن جائے گا، اور آپ کی دعائیں بھی قبول. دعا جو ہے نا، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ دعا کا مطلب الفاظ کی تکرار نہیں، دعا کیفیت کا نام ہے، اس حال کا نام ہے. جو آپ روضہ رسول کے سامنے جاتے تو الفاظ وہاں نہیں ہوتے، اسے ہماری آنکھوں سے اشک بہ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح نیک ہستی کے پاس جب جاتے ہیں، یا آپ کے گھر میں اگر کوئی بزرگ ہیں، بزرگ نہیں تو کوئی آپ کی خالہ، ماسی، چاچی، ان کے پاس جائیں، ان سے بیٹھے، ان سے دعا لیں کہ میرے لیے دعا کریں. یا کوئی اور نیک بندہ جو معصوم ہے اس سے دعا لیں، استغفار کریں، یہ تسبیحیں پڑھیں. انشاءاللہ آپ کی رکاوٹ دور ہو جائے گی اور آپ کی چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائیں گی. ٹھیک ہے سر. اچھا سر، میرا جاتے جاتے اب ایک سوال ہے جو کہ ہم بالکل اینڈ پہ آ گئے ہیں شو کے. وہ سوال یہ کہ کچھ آزمائشوں کے نا ٹینیور پیریڈز ہوتے ہیں، کوئی ہفتوں کی ہوتی ہے، کوئی مہینوں کی ہوتی ہے، کوئی سال گزر جاتے ہیں، لیکن آپ اس آزمائش سے نہیں نکل رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کے رزق کی تنگی بھی ہو سکتی ہے،
میاں بیوی کے جھگڑے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کا شارٹ کوئی آنسر دے دیں. بڑا اچھا آپ نے کہا, کوئی بھی جو مشکل وہ لمبی ہی ہوگی, آپ ڈپریشن انگزائٹی اسٹریس میں چلیں گے, وہ حل ہی نہیں ہونے کا نام لے رہی, وہ حل ہوتی ہی نہیں. تو اس کے لیے میں بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. دن میں آپ نے یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام, اللہ کے وہ نام جو اسم اعظم میں آتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے, یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام 5 تسبیحیں پڑھنی ہیں. اور اگر عشاء کے بعد آپ یہ ایک مہینہ کر لیں, ہر صورت میں آپ کی رکاوٹ بندش دور ہوگی اور آپ ایک نارمل لائف گزاریں گے. 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں. اس میں اعظم ہے یہ بھی, یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم, اللہ کے بڑے نام سارے اس میں آ رہے ہیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم 5 تسبیح آپ 41 دن پڑھ لیں. دن میں آپ یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام پڑھ لیں اور 5 تسبیح استغفار کی پڑھ لیں. اور ساتھ آقا کریم کے درود پاک روز پیش کریں اس خیال کے ساتھ کہ یا رسول اللہ میں آپ کا کمزور امتی ہوں, گناہ گار امتی ہوں, میرے پہ اپنا کرم کریں, میرے پہ اپنا رحم کریں. اگر درود پاک پڑھیں, یہ تسبیحیں کریں, انشاءاللہ پرانی سے پرانی رکاوٹ, پرانی سے پرانی بندش دور ہوگی اور آپ کی کامیاب اور شاندار لائف اور ریلیشن کے ساتھ زندہ جئیں گے اور اللہ کے ناموں کی برکت سے آپ کے سارے اندھیرے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر, آپ کا آنے کا بھی شکریہ. اور اسی کے ساتھ آج عبداللہ صاحب نے ہمیں ہر ایک مسئلے کا حل بتایا ہے. مایوسی کیسے دور کی جا سکتی ہے, جن کے شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں, کاروبار میں رکاوٹیں ہیں, ان سب کی بندشوں کو یا نظر کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. تو اسی کے ساتھ ہم دونوں کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے سیم اسی ٹائم پہ 89 نیوز پہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.